رمضان المبارک میں ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کورس کے حوالے سے، اور ڈفرینٹ باتیں جو ہیں وہ روزانہ آپ کو بیان کی جاتی ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ مختلف باتیں جو ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے کہ وہ کون سے امور ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو ذرا غور سے سماعت کیا کریں۔ تو کچھ چیز چبانا، جیسے چنگم وغیرہ لوگ چباتے ہیں نا، اور چیز منہ میں ڈالے رکھنا، اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے چنگم منہ میں ڈال دیتے ہیں، کوئی کاغذ منہ میں ڈال دیتے ہیں اس کو چباتے رہتے ہیں، کوئی تیلی منہ میں، کوئی تیلا منہ میں ڈال دیتا ہے اس کو چباتے رہتے ہیں، تو اس سے روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو لگا ہوگا، اور وہ تھوک کے ساتھ وہ آپ کے اندر جاتا رہے گا معدے میں، تو وہ بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بلا ضرورت کسی چیز کا چکھنا، البتہ مطلب اچھا جی بلا ضرورت، بغیر کسی ضرورت کوئی نہیں ہے آپ کو، تو آپ پھر بھی کسی چیز کو چکھ رہے ہیں اور چکھ بھی اس انداز میں رہیں کہ وہ آپ کے اندر نگل گیا، تو پھر اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ البتہ جس عورت کا خاوند سخت اور بد مزاج ہو، اسے زبان کی نوک سے سالن کا مزہ چکھ لینا جائز ہے۔ دیکھیں دین میں کتنی آسانی ہے، تو ایسے ہمارے ساتھی جو بہت سختی سے گھر والوں سے پیش آتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اخلاق محبت سے پیش آئیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی خاوند جو ہے وہ بہت ہی ظالم ہے، تو پھر عورت کے لیے شریعت جو ہے وہ یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ چکھ لے۔ چکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پورا چمچ ہی کھا لیا، بلکہ یہ کہ ہلکا سا انگلی پہ لگا کے، زبان کی نوک پہ لگا کے دیکھا، پر زبان کی نوک پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے حص رکھی ہے کہ فوراً پتہ چل جاتا ہے نمک تیز ہے، کم ہے، مرچیں کیسی ہیں، تو ساتھ ہی اس کو پھر تھوک دینا، یہ نہیں کہ اس کو اندر نگل لیں، تو یہ چکھنے کا مطلب ہوتا ہے۔ اس سے اگر اندر نکل لیا تو پھر وہ روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گا۔ کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، دیکھیں عام طور پہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ زیادہ اندر پانی ڈالیں، مطلب کلی نہیں کرنی، ہم نے غرارہ کرنا، اندر پانی ڈالنا نا، تاکہ اندر بھی قطرے بے شک چلے جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کا جب روزہ ہوگا تو پھر آپ نے اندر غرارہ نہیں کرنا، منہ میں پانی ڈال کے مبالغہ نہیں کرنا، بلکہ کیا ہلکا سا منہ نیچے کر کے تھوڑا سا منہ میں پانی ڈالا اور پھر بعد میں اس کو باہر نکال دیا، کلی کر لی نا۔ اور اسی طرح ناک میں پانی آپ نے ایسے رکھ کے اس کو اندر سانس نہیں لینا کہ اندر نرم ہڈی تک نہ جائے۔ اب دنوں میں تو ہم ایسے کر سکتے ہیں نا، حکم نہیں ہے، لیکن جب روزہ ہو تو پھر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ناک میں جب ہلکا سا پانی لگے اور پھر اسی سے اس کو صاف بھی کر لیں۔ اس میں مبالغہ کریں گے تو روزہ مکروہ ہونے کا خطرہ ہے۔ پھر منہ میں بہت زیادہ تھوک جمع کر کے نگل جانا، کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، خیر ویسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، گندی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح غیبت کرنا، جھوٹ بولنا اور گالی گلوچ کرنا، کچھ لوگوں کو گالی نکالنے کی بہت عادت ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہوتی ہے، اور رمضان میں بھی اسی سے خیال نہیں کرتے اور غیبت کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ رمضان کی روح کو بھی مجروح کر دیتا ہے یہ جو کام ہے نا، تو یہ روحانی بیماریاں ہیں، تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مطلب دیکھیے روزہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقویٰ اختیار کرنے کا نام ہے، یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کے اور تقویٰ کو آپ سائڈ پہ رکھ دو، گالی گلوچ بھی دو، لوگوں کو نقصان بھی پہنچاؤ، مارو پیٹو بھی اور حرام بھی کھاؤ، تو یہ ان چیزوں سے پیچھے رہنا نا، ہم نے تقویٰ اختیار کرنا، ورنہ پھر روزہ ہمارا مکروہ ہو جائے گا۔ پھر بھوک یا پیاس کی بے قراری اور گھبراہٹ کو ظاہر کرنا، یہ بار بار ایسے کرنے سے اس سے بھی، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا یار بھوک بڑی لگ رہی ہے، یار گرمی بڑی لگ رہی ہے، یار آج تو پیاس بڑی لگی جا رہی ہے، وہ ہے ہمارے سامنے نہ رکھو یہ وہ چیز، تو یہی چیز کے اوپر تو آپ نے صبر کرنا ہے، اسی چیز کو تو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ روزہ آپ کے اندر قوت برداشت پیدا کرتا ہے نا، اور اگر آپ کے اندر قوت برداشت ہی نہیں آ رہی، اس کا مطلب آپ نے ٹھیک طریقے سے روزہ نہیں رکھا، اور بار بار برملا آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کا دل ہی نہیں ہے روزے کی طرف نا، آپ نے روزے کی روح کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس پر عمل ہی نہیں کیا جو اس کا حکم ہے اصل میں تقویٰ اختیار کرنے والا۔ تو بار بار اس چیز کی بے قراری کو ظاہر کرنا، لوگوں پر اظہار کرنا کہ میرا جسم تھکاوٹ میں آ گیا، میں نے سونا، یا روزہ رکھ کے سو گئے تو شام کو ہی اٹھے، تو پھر یہ بھی روزہ نہیں ہوتا، یہ تو صرف کھانا پینا ہی ہو گیا نا بس، تو بہرحال یہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے اس سے بھی۔ تو نہانے کی حاجت ہو تو غسل کو قصداً صبح صادق کے بعد تک مؤخر کرنا، اس سے بھی روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مطلب جیسے ہی غسل جنابت آپ پر لازم ہو جاتا ہے تو کوشش کریں، اگر ٹائم نہیں ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا ٹائم رہ گیا سحری میں تو پھر یہ کہ کم از کم آپ وضو ضرور کر لیں اور کھانا کھا لیں، اور اس کے بعد جو ہے
غسل لازمی کر لیں، تاکہ پھر ہم نے ظاہر بات ہے فجر کی نماز بھی تو پڑھنی ہے نا۔ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور بس کھایا پیا اور جناب سب سیدھا بستر میں چلے گئے، تو کھانے پینے سے روزہ نہیں ہوتا۔ روزہ اللہ کی عبادت کا نام ہے، تو اس کے ساتھ نماز معاف نہیں ہو جاتی، بلکہ نماز ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام تو زیادہ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی حضور کی سنت ادا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں زیادہ جو ہے وہ کیا کریں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔